ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 269th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج نیوکلیئر سائنٹسٹ پاکستان کے جو تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ناظرین، اس انتقال کو ایک طبعی موت قرار دیا جا رہا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہ کورونا سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہیں. ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ٹیم نے اس خبر کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کووڈ کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ شروع کر دی تھی کہ کووڈ ان کو کیسے ہوا، اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ISI کا جو ونگ ہے بایو کیمیکل وارفیئر کا، بایولوجیکل وارفیئر کا، ان کے پاس ہوتی ہے میڈیکل گن. وہ میڈیکل گن کے ذریعے ان کو لیزر سے کووڈ انفیکٹ کیا گیا تھا. بہرحال چلتے ہیں آج کی اس خبر کے پیچھے کہ کیا ڈاکٹر AQ خان کی جو وفات ہوئی ہے یہ طبعی موت تھی یا یہ قتل تھا. ریڈیو ہمالیہ کی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے اس کے مطابق، اس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ قتل تھا. قتل کس نے کروایا؟ قتل کروایا پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور اس کے ساتھ ان کے فیسیلیٹیٹر تھے اس وقت جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ابھی تک انہوں نے 11 کور کا کمان نہیں سنبھالا، وہ ابھی بھی DG ISI ہی ہیں. انہوں نے ابھی اپنا عہدہ چھوڑا نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیا وہاں پہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. سوال یہ کہ عبدالقدیر خان صاحب کو قتل کیوں کیا گیا اس وقت؟ اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ بہت ہی اہم انکشافات کرنے والے تھے پاکستان آرمی کے حوالے سے، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے 2007 میں مشرف کی حکومت نے اور مشرف نے، کہ انہوں نے نارتھ کوریا اور ایران کو یورینیم سمگل کیا ہے، اس کی حقیقت بیان کرنے لگے تھے. اور وہ یہ بتانے لگے تھے کہ یہ یورینیم جو نارتھ کوریا اور ایران کو سپلائی کیا گیا، یہ دراصل پاکستان آرمی نے خود سپلائی کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستانی نیوی کے جو بحری جہاز تھے وہ استعمال ہوئے. اور ان بحری جہازوں کو جب وہ سپلائی کر رہے تھے، یورینیم سپلائی کرتے تھے، تو چائنا کے جو جہاز ہیں، جیٹس ہیں، ان کی وہ پروٹیکشن بھی حاصل ہوتی تھی. تو یہ چیزیں وہ ایکسپوز کرنے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایکسپوز کرنے جا رہے تھے کہ اس سارے سمگلنگ میں جنرل مشرف، جنرل راحیل شریف اور جو باقی آرمی کے چیفز تھے ان کا کیا رول تھا اس میں. ناظرین، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ یورینیم جو گیا ہے وہاں پہ، یہ پاکستان آرمی نے جو وہاں دیا ہے، اس کے اندر پاکستان کے جنرلوں نے بہت پیسہ کمایا ہے. بلینز آف روپیز انہوں نے کمائے ہیں اس یورینیم کی سپلائی میں جو نارتھ کوریا اور ایران کو انہوں نے کیا ہے. ناظرین، ان کو جب یہ ہاؤس اریسٹ ہی تھے تھرو آؤٹ، تو ان کو ہاؤس اریسٹ کے دوران کووڈ-19 جو ہے وہ لیزر گن کے ذریعے، میڈیکل لیزر گن کے ذریعے ان کو انفیکٹ کیا گیا. پھر یہ ہاسپٹل میں رہے 2 مہینے کے قریب، لیکن یہ سخت جان تھے تو یہ بچ نکلے اس میں سے کافی. تو اس کے بعد پھر دوسری حکمت عملی اختیار کی گئی جب یہ ہاسپٹل میں تھے اس وقت ہی، اور ان کو ایک لیتھل سیرم انجیکٹ کیا گیا. اور وہ لیتھل سیرم جو ہے وہ آج سے 2.5 ہفتے پہلے وہ لیتھل سیرم انجیکٹ کیا گیا تھا. اور اس کو پیور کیسے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ISI کی جو میڈیکل ٹیم ہے، انہوں نے ان کو یہ پرووائڈ کیا لیتھل سیرم. جو سرجن جنرل آف پاکستان ہیں لیفٹیننٹ جنرل نگار، انہوں نے یہ ISI کی جو میڈیکل ٹیم ہے ان کے افسر کو یہ سیرم پہنچایا، اور اس کو آج سے 2.5 ہفتے قبل جو ہے ڈاکٹر صاحب کے خون میں شامل کر دیا گیا. یہ اپنا ٹائم لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے. ان کی حالت بگڑ گئی تھی رات کو، جس کے بعد آج ان کا انتقال ہو گیا. ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
پاکستان آرمی نے، مشرف نے کیوں ڈاکٹر اے کیو خان کو قربانی کا بکرا بنایا، کیوں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے؟ وہ جھوٹے الزامات اس وقت ان کے اوپر لگے، اس کی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ سی آئی اے کو پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستان سے یورینیم سمگل ہو رہا ہے ایران میں اور نارتھ کوریا میں۔ اب اس سے بچنے کے لیے پاکستان آرمی نے الزام جو ہے وہ ڈاکٹر اے کیو خان کے اوپر لگایا۔ اب ناظرین، یورینیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جیب میں رکھ کے آپ جہاز پہ بیٹھے اور جا کے وہاں چھوڑ کے تو واپس آ جائیں۔ یورینیم کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک بڑا خاص قسم کا ریڈیو ایکٹیو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کی پیکیج کے لیے، اس کو بھیجنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے بندوق کی نوک پر، یعنی کہ انہوں نے ڈاکٹر اے کیو خان کو دھمکی دی کہ یا تم کنفیشن کرو یا تمہیں ہم جان سے مار دیں گے۔ تو انہوں نے وہ کنفیشن کیا، اور وہ اب اس کنفیشن سے باہر آنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ کس جبر کے تحت مجھ سے یہ کیا گیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان کے اوپر یہ الزام لگانے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ چاہتی تھی کہ جو اٹامک انرجی کمیشن ہے اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ براہ راست پاکستانی فوج کے کنٹرول میں آ جائے۔ اسی لیے پاکستان کے جو آرمی کے چیف تھے اس وقت اور پریزیڈنٹ تھے مشرف صاحب جنرل، انہوں نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور ایس پی ڈی اور آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ASFC قائم کی تھی، اور تبھی سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ تھے۔ جب یہ ہاؤس اریسٹ ہوئے تو ان کو زنجیروں سے باندھا گیا تاکہ یہ کسی سے مل نہ سکیں، اپنے کمرے سے باہر نہ جا سکیں۔ لہذا یہ زنجیروں سے جکڑے ہوا ہمارا جو آپ کا یہ پاکستان کا جو سائنسدان تھا، یہ صرف ٹوائلٹ جا سکتا تھا یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا تھا یا اپنے بیڈ میں لیٹ سکتا تھا۔ مطلب اس زنجیر کی لمبائی اتنی رکھی گئی تھی، پاؤں میں بھی زنجیر تھی اور ہاتھوں پہ بھی ہتھکڑی لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ ناظرین، ان کی صاحبزادی کو جب انہوں نے اس کے اوپر بیان دینے کی کوشش کی تو فوج نے ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو ان کو ریپ کیا جائے گا، تو اس لیے ان کی بیٹی کو بھی خاموش کروا دیا گیا۔ ناظرین، یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے ان کی موت کی، اس میں دو چیزوں کا استعمال ہوا ہے۔ ایک تو لیتھل انجیکشن، جو لیتھل سیرم انجیکشن لگایا گیا ہے، اور پھر لیزر ٹیکنالوجی سے، لیزر گن کے ذریعے ان کے اندر جو ہے وہ انفیکشن دوبارہ اس کو ری انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ان کی جو ڈیتھ ہے اس کا کارن جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور اس پوسٹ مارٹم کے لیے بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ کنڈکٹ کریں پوسٹ مارٹم، نہ کہ پاکستانی ڈاکٹرز یا پاکستان ملٹری کور کے ڈاکٹرز۔ یہ ایک چیز اس کے اندر ہے۔ ایک اور آپ کو میں یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ اس وقت پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر بڑا پریشر ہے۔ ISPR کے جو بریگیڈیئر ہیں شفیق اور کرنل وحید خٹک جو ہے، وحید عابد خٹک، انہوں نے ٹیلی فونز کر کے تمام چینلوں کو کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے کوئی کنٹروورشل بیان یا سٹیٹمنٹ یا کوئی ٹاک شو جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی، اور اس میں باجوہ نے آج ایک ان ہاؤس ڈسکشن، جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں IHD ان ہاؤس ڈسکشن آرمی ہاؤس میں انہوں نے منعقد کی ہے، بلائی تھی، اور وہاں بڑا زبردست پرتکلف برنچ ہوا ہے، یعنی کہ بریک فاسٹ اور لنچ ملا کے جو اس میں آج جو ہے وہ باجوہ خود، DGISI، DG ملٹری انٹیلیجنس، ایڈجوٹنٹ جنرل آف چیف آف جنرل اسٹاف، یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ لیکن اس وقت جب یہ میٹنگ کر رہے تھے تو ایک اور میٹنگ بھی ہو رہی تھی، جو ہو رہی تھی کرنل آفریدی کے گھر پر، اور جس کو بلایا تھا میجر جنرل ریٹائرڈ منظور احمد اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید خان نے، جہاں تقریباً 100 کے لگ بھگ جو ہے جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجی افسران موجود تھے، اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اس قتل کی جو ہے وہ
جو ہم نے پرووائڈ کی ہیں ان کو رپورٹس، اس کی مد میں وہ اس کے اوپر اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ناظرین، یہ وہ خبر تھی اور یہ وہ فائنڈنگز تھی ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر AQ خان کو قتل کیا گیا۔ اس کا ڈینائل اگر ISPR کرتی ہے تو وہ صرف زبانی جمع خط سے ڈینائل نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کسی بیرون ملک عالمی صحت کے ادارے کے تحت کروایا جائے، بیرونی ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ طے کیا جائے کہ وہ لیتھل سیرم اور لیزر گن سے جو ان کو انفیکشن دی گئی ہے اور جس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔